السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سے ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ سیشن پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا جو کورس ہوگا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، یہ انشاءاللہ تعالی دو تین پارٹس پر، دو تین حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے میں ہم عقیدہ ختم نبوت کا تعارف پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ دین اسلام میں عقیدے کی اہمیت، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ یہ عقیدہ قرآن عظیم الشان اور احادیث مبارکہ کی کتنی آیاتوں اور احادیث سے ثابت ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت کے اس مبارک عقیدے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک منصب کو اپنے ساتھ منسوب کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ ہم مختصراً وہ بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں عقیدہ کی طرف کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ اصل میں، عقیدہ لغت میں عقد کو کہتے ہیں، گرا لگانا، اور اصطلاح میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایسا مضبوط رشتہ کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں توڑ سکتی، تو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں کہ دین اسلام میں جو عقیدہ، ایک عقیدہ ہوتا ہے اور دوسری طرف عمل ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں میں جو بنیادی چیز ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر انسان کے پاس عقیدہ ہوگا اور عقیدہ 100% درست ہوگا، تب جا کر کے انسان کا عمل وہ قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر انسان کا عقیدہ وہ 100% نہ ہوا، جس کو ذاتی ایمان بھی کہا جاتا ہے، ذاتی ایمان 100% نہ ہوا، لیکن انسان کے عمل چاہے وہ 100% کیوں نہ ہو، تو عمل کی بنیاد پر انسان کی مغفرت وہ ناممکن ہے۔ بلکہ اگر انسان کا عقیدہ درست ہوگا، تو درست عقیدے کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو جو درست عقیدے ہیں ہمارے پاس وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن علماء نے اس کو مختصراً ذکر کیا ہے، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو عقیدہ ہے وہ توحید کا، کہ اللہ ذات صفات میں ایک ہے۔ اسی طریقے سے رسالت، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اللہ کی طرف سے جو مبعوث ہوئے تھے، وہ سب کے سب برحق تھے۔ قیامت، کہ آخرت کا دن وہ برحق ہے، اور ایک دن تمام انسانوں نے فنا ہونا ہے۔ تو ہمارا جو کورس ہے اور ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو یہ تینوں عقائد یہ بنیادی ہے، لیکن رسالت کا جو عقیدہ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمیں توحید کے بارے میں پتہ اگر چلا ہے تو وہ رسالت کی وجہ سے، اگر ہمیں قیامت کے بارے میں پتہ ہے تو وہ بھی رسالت کی وجہ سے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور سے لے کر آج اگر ہم 2024 میں دیکھیں، یا آنے والے دور میں قیامت کی صبح تک اگر انسان دعویٰ کرے گا، تو وہ آپ کو نہ توحید والا مین کے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ ہوں، یا وہ قیامت کے حوالے سے یا دین اسلام کے باقی عقائد کے حوالے سے اس طرح کوئی غلط قسم کی باتیں نہیں کرے گا۔ لیکن اگر غلط قسم کی باتیں کرے گا اور اپنے آپ کے ساتھ رسالت کا یہ مبارک لفظ منسوب کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ انسان رسالت کا عقیدہ اس وجہ سے ٹارگٹ کرتا ہے کیونکہ اس بدبخت انسان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اسی رسالت کی وجہ سے مسلمانوں میں یکجہتی پائی جاتی ہے، اسی رسالت کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ حب، محبت رسول موجود ہے، اسی رسالت کے عقیدے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ غیرتی ایمان موجود ہے، وہ ایمان پر، اسلام پر غیرت کرتے ہیں، اور ہر جگہ ببانگ دہل وہ دین اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، درس و تدریس کی صورت میں، تبلیغ کی صورت میں، جہاد کی صورت میں،
قرآن کو یاد کرنے کی صورت میں، تو یہ رسالت کا عقیدہ ہی اگر اس عقیدے کو ہم خراب کر دیں گے تو مسلمان جو ہے وہ خود بخود کمزور ہوتا جائے گا، اور مسلمانوں سے ہم اقتدار آسانی کے ساتھ چھین سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج کل اگر ہم دیکھیں تو رسالت کے عقیدے کو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو رسالت کے عقیدے میں آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبی برحق تھے، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس طرح آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام نبیوں اور رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی جو شریعت ہے وہ اسلام کی وجہ سے منسوخ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو معتبر دین ہے وہ اسلام ہے۔ یا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی راہ نجات ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اگر ہدایت ملے گی انسان کو تو وہ اسلام ہی میں ملے گی۔ تو اچھا، ہم ختم نبوت کے عقیدے کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ، اس کی تعریف یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دیکھو، عام طور پر لوگ یہ تعریف کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک طبقہ رہتا ہے جس کو ہم قادیانیوں کے نام سے، احمدیوں کے نام سے، مرزائیوں کے نام سے پہچانتے ہیں۔ وہ پھر ڈائریکٹلی یہ سوال کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بات وہ شروع ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ آئیں گے تو اس کا رتبہ کیا ہوگا، کیا اس کے پاس نبوت کا سٹیٹس ہوگا نہیں ہوگا۔ تو یہ مختلف قسم کے جو اعتراضات ہیں، مختلف قسم کے جو سوالات ہیں، ان سوالات سے بچنے کے لیے، ان اعتراضات سے بچنے کے لیے، اگر ہم سٹارٹ ہی میں اگر تعریف اس طرح کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، مین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو مین اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو اس کے پاس نبوت کا جو سٹیٹس ہوگا وہ صرف اس کی امت تک خاص ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اپنی نبوت وہ اپلائی نہیں کریں گے، بلکہ مین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن اپنی امت کے لیے وہ نبی کے طور پر ہوں گے۔ لیکن اپنی امت کو اگر وہ دعوت دیں گے تو وہ اسلام کی دیں گے، نہ کہ وہ اپنی جو بائبل ہے انجیل کی اس کی وہ دعوت دیں گے۔ اچھا، تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تو ہمارے علماء بار بار کہتے ہیں کہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر کسی کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات پتہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس انسان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جس طرح الاشباح والنظاہر میں یہ ایک بات آتی ہے کہ اذا لم يعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لأنه من الضروریات، اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر دین اسلام کے باقی عقائدوں کا آپ کو پتا ہے، آپ کے پاس اس کا علم ہے، تو عقیدہ ختم نبوت کا علم یہ سر فہرست ہوگا۔ تو جس طرح باقی عقائد میں وہ شک کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، تو وہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے اس مبارک عقیدے میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس انسان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، کیونکہ عقیدہ جو ہوتا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی، تو ختم نبوت میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بالفرض اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی مسلمان شخص اس سے کہتا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ تو کر لیا، چلو میں آپ کی نبوت کو اس وقت مانوں گا جب تم مجھے کوئی علامت دکھاؤ گے یا مجھے کوئی دلیل وغیرہ قرآن و حدیث سے یا اجماع سے مجھے وہ دکھاؤ گے کہ میں آخری نبی ہوں یا تم نے دعویٰ کیا ہوا ہے، تو میں آپ کے اس دعوے کے ساتھ میں آپ کے دعوے کے ساتھ ہوں گا، میں آپ کے دعوے کو قبول کروں گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے یہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک عقیدے میں ختم نبوت میں شک کر لیا،
اور عقیدے میں شک کرنا، ختم نبوت کے عقیدے میں شک کرنا، یہ کفر ہوتا ہے۔ تو انسان پھر مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ ڈائریکٹلی دار اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ مبارک عقیدہ ختم نبوت یہ قرآن کی روح سے، دیکھو قرآن کی روح سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ صلی اللہ کے آخری نبی ہے۔ اور اسی طرح کا احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع فرمایا، ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ آپ کے بعد کوئی دوسری امت، مین کوئی نئی امت آئے گی، مین قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تو وہ میری ہی امت ہوں گی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اچھا، ابھی دیکھو قرآن عظیم الشان کی وہ 100 آیاتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو ہمارے وہ دیوبند کے ایک بڑے عالم ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، جس نے ختم نبوت کامل ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں قرآن عظیم الشان کی 100 آیاتوں سے اور 210 احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن عظیم الشان کی ایک آیات میں بھی ختم نبوت کا ذکر ہوتا، ایک حدیث میں بھی ختم نبوت کا ذکر ہوتا، تو ہم اس کو مان لیتے، لیکن اتنی زیادہ آیاتوں میں ختم نبوت کا ذکر کا آنا، اتنی زیادہ احادیث میں ختم نبوت کے ذکر کا آنا، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، یہ عقیدہ دین اسلام میں سب سے بنیادی عقیدہ ہے، اور مین دین اسلام کے تمام عقیدوں میں سے جو سب سے زیادہ یلغار، سب سے زیادہ جو بڑا حملہ ہوگا وہ اسی عقیدے پر ہوگا، اور ایسے لوگ آئیں گے کہ جو قرآن و حدیث کی آیاتوں یا احادیث کی غلط تعویلات کر کے ختم نبوت کی عقیدے کو دوسرے شخص کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے، یا قرآن عظیم الشان میں اللہ جل شانہ نے مختلف طریقوں سے آپ کی مبارک عقیدے کا ذکر فرمایا، جس طرح احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو سیکون بعد امتی، انہو سیکون فی امتی انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی تھی کہ میری امت میں کچھ اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ مختلف طریقوں سے کریں گے۔ تو مسلمانوں کے پاس احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہوگا، قرآنی آیات کا ایک ذخیرہ موجود ہوگا، کہ اگر ایک آیات کو کوئی غلط طریقے سے اپنے دعوے کے لیے استعمال کرے گا تو مسلمانوں کے پاس باقی جو دلائل ہوں گے۔ تو اس وجہ سے قرآن عظیم الشان اور احادیث مبارکہ میں یہ عقیدہ بار بار ذکر ہوا ہے۔ اچھا، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ کچھ اس قسم کے بدبخت قسم کے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس میں جو سر فہرست تھے وہ اسود عنسی، جس کا تعلق صنعاء یمن سے تھا، تو اس کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کیا تھا۔ پھر مسیلم کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسیلم کذاب کے خلاف جہاد کیا، اور اس کو مسیلم کذاب کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم واصل کیا۔ تو اسی طریقے سے ختم نبوت کے حوالے سے جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عاشقین رسول جنہوں نے قربانیاں دی ہے اس عقیدے کی حفاظت کی خاطر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی کچھ اس قسم کے وہ جانثار صحابہ کرام تھے، جس میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام لوگ، یہ تمام صحابہ سر فہرست تھے۔
تو یہ تھا آج کا ہمارا جو وہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک ابتدائی سیشن، کہ جس میں ہم نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی کے حوالے سے ختم نبوت کی تعریف پڑھی، ختم نبوت کی اہمیت پڑھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ختم نبوت کے اس مبارک عقیدے کی نسبت اپنی طرف کرنے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ آنے والے سیشن میں انشاءاللہ ہم موجودہ دور میں جن لوگوں نے اس مبارک عقیدے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، مین قادیانوں نے، احمدیوں نے، مرزائیوں نے، تو ہم انشاءاللہ ان کے متعلق نیکسٹ سیشن میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔